میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آج کل لوگ انگلیاں بہت چٹکاتے ہیں، یعنی کہ بیٹھے ہوئے جب وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو اپنی انگلیوں کو موڑتے ہیں، چٹکاتے ہیں، تو اس میں سے آواز آتی ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آج کل چٹکاتے ہیں، چٹکانے کا تو حدیثوں میں بھی تذکرہ ہے، زیادہ ہو گیا ہے۔ سروے کیا ہوا کسی نے؟ ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہماری میمنی بولتے پھٹاکیا پھوڑنتا، پٹاخے بولتے اس کو پھوڑتے ہیں یوں کر کے، بعض خود بخود پٹاخے پھوٹ جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یہ بھی ہوتا ہے۔ چلو اس میں تو بندے کا کچھ ہو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ناجائز نہیں ہے، اس کی تقسیم ہے۔ جیسے کہ نماز میں اگر انگلیاں چٹکاتا ہے سمجھے تو یہ واقعی ناجائز ہے، نہ مکروہ تحریمی ہے نماز میں یا توابع نماز میں۔ جو نماز سے ریلیٹڈ کام ہے، مثلا گھر سے نکلا مسجد میں نماز کے لیے جانے کے لیے، جماعت تیار ہے ہوئی چلو، تو اب یہ راستے میں جو یہ آ رہا ہے اس وقت بھی چٹکائے گا تو ناجائز۔ اچھا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو اب بھی چٹکائے گا تو ناجائز، وہی مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ۔ تو یوں نماز کے توابع جو ریلیٹڈ کام ہے نماز سے، ان میں چٹکائے گا تو گناہ گار۔ اچھا، اور ویسے چٹکانا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اگر کسی مقصد کے لیے ہے، خاص کچھ صحیح مقصد ہے چٹکانے کا، تو پھر یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، مباح ہے۔ یہی مسئلہ انگلیوں میں کینچی، ہاتھ میں جو کینچی ڈالتے ہیں ایک دوسرے میں انگلیاں جو داخل کر کے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو چٹکاتے کم ہیں، کینچی زیادہ ڈالتے ہیں۔ تو ساحل کو شاید وہ یوں لگا ہوگا کہ آج کل وہ چٹکاتے ہیں، کینچی ڈالتے ہیں۔ یہ بھی آج کل کا نہیں ہے، شروع سے ہی، مطلب ہم تو دیکھ رہے، اپنے کو بھی پتہ نہیں تھا، ڈالتے تھے، جب پتہ ہی نہیں تھا، پھر آخر مطالعہ بڑھتا ہے، مسئلے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انسان کو۔ ہر مسئلہ ایک دم سے تو ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کو تشبیک بولتے ہیں نا، اس طرح انگلیوں میں جی، تشبیک۔ تشبیک۔ تو یہ مطلب خاص کر نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، واقعی ایک تعداد بیٹھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو دیکھیں اور آپ کو ظن غالب آئے کہ سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، اور نماز کے انتظار میں یہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے ڈالا ہوا ہے، تو اب اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہمیں یہ تو صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے نگران نے بیان کا موقع نہیں دیا، حالانکہ بیان 100% شریعت کے مطابق ہو، کوئی ریا نہیں ہے اس میں، حب جا کا دخل نہیں ہے، صحیح روایت بیان یہ کر رہا ہے، تو یہ بیان جو یہ مستحب کام ہے، اچھا ہے، کام کرنا چاہیے یہ۔ اور یہ جو یوں لے کے انگلیاں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھ آتی ہے کہ مان جائے گا، خیال جم جاتا ہے، تو اس کو سمجھانا واجب ہے۔ بیان نہیں کرے گا گناہ گار نہیں ہوگا، یہ اس کو سمجھا گا نہیں گناہ گار ہوگا۔ لیکن اس طرح کی نیکیاں مسجد میں کمانے والا ہو نا، بہت کما سکتا ہے۔ نماز میں ایک سے ایک لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان صحیح نہ بیٹھنے کی، تو انہیں موبائل کا کچھ قسم کھائی ہے، بیٹھتے ہی نہیں تعداد ہے، اس سجدے سے یوں چلے گئے، بس نکل جائے گی۔ تو یہ مطلب یہ کہ دو سجدوں کے درمیان مستحب ہے کہ اللہم اغفر لی کہے، یا اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو یہ کہنے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس بیٹھنے کا واجب ادا ہو جائے گا، جبکہ کہے گا بیٹھے بیٹھے، ابھی آتے جاتے کہے گا تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو بالکل انہیں پیٹھ سیدھی کر کے یہ بیٹھنا ہوگا دو سجدوں کے درمیان، لیکن نہیں بیٹھتے۔ رکوع سے کھڑے ہو کر، جس کو قومہ کہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ، یہ قومے میں بھی سیدھی پیٹھ عام طور پہ کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے، تو
इमाम साहब चूंकि जमात में कर रहे होते हैं तो यूं आम लोग भी कर लेते हैं, अकेले पढ़ते हैं ना, बस गाड़ी छुटी हुई है और नाक की सीध में जा रही है, वो उठे रुकू से और अभी झुके हुए थोड़ा से सजदे में चले गए, फिर उंगलियां यूं रख दी, उलट पलट, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, नमाज गलत पढ़ रहे होते हैं। जिनको नमाज के मसाइल मालूम है ना उनको पता होगा, बस आप एक के पीछे समझे अपना थोड़ा वक्त लगाएं और उसको मतलब यानी कि देखभाल कर, ऐसा नहीं वो झगड़ा करना शुरू कर दे कि मैं तो जमाने से इस तरह पढ़ रहा हूँ, मेरे अब्बू भी पढ़ते थे, दादू भी पढ़ते थे, तो आपको फिर वो जान बचाकर निकलना पड़ेगा, समझे। होते हैं इससे अजीब अजीब दिमाग के होते हैं। मुझे एक तल्ख तजुर्बा हुआ था, एक नौजवान वजू गलत कर रहा था, जब मैं शहीद मस्जिद में होता था, मैं इमाम साहब था, हालांकि इमाम माइनस साहब, इमाम भी एक इज्जत का ही लफ्ज है, बहरहाल मेरी नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी होती थी, तो उसने पढ़ना भी मेरे पीछे होता था, कपड़े की दुकान पे काम करता था, पता नहीं उसकी अपनी दुकान थी, अजीब नौजवान था, तो वो मुंह धो रहा था, यहाँ उसके खुश्क हो रहे थे, बराबर पानी डाल नहीं रहा। मैंने वो समझाने की कोशिश की कि ये आपका पानी, वुज़ू करना है ना, वुज़ू ही करना है ना, तो शायद मैंने उसको कहा होगा कि मैं भी कह रहा हूँ कि वुज़ू करना है तो वुज़ू करो, ये छोड़ देने से वुज़ू नहीं होता। लेकिन बेचारा बस वो अल्लाह पाक रहमत की नजर करे तो ऐसे भी होते हैं। हालांकि इमाम को जन्ने गालिब करते हुए देर नहीं लगती कि रोब होता है इमाम का। उम्र में भी मैं उसके बड़ा था, ताम बरल बाप का बाप निकला, मुझे टाली दिया, उसने सुनी नहीं मेरी। हमारा मेमन भाई था, अल्लाह पाक हिदायत थे उसको, अब पता नहीं जिंदा होगा नहीं होगा, अल्लाह माफी दे। तो इस तरह वुजू करने से कि जिसमें कोई एक बाल बराबर भी सूखा छोड़ जाए तो वुजू होता ही नहीं है, नहीं वुजू नहीं होता, नमाज नहीं होती। तो कई ऐसे खाली बेगारी कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे होते, पढ़ रहे होते अपने हिसाब से, लेकिन वो नहीं पढ़ रहे होते, ना गलत पढ़ रहे होते हैं, ना गलत वुजू कर रहे होते हैं कि बस। सर्दियों में तो खास करके साइडें जो है ना ये सूखी रह जाती है, पाँव का टखना जो है पिछला हिस्सा टखने का, इसके जो खांचा होता ना, ये तवज्जो नहीं दी, हाथ नहीं फिराया गीला और पानी निभाया तो सूखा रहने का भरपूर इम्कान है। इसी तरह खाली यूं पानी डाला तो ये साइड जो है ना इसका खुश्क रहने का पूरा पूरा इम्कान रहता है। कान पुट्टी बोलते हैं, कन पुट्टी, तो ये मतलब सूखे रह जाते हैं। तो अल्लाह पाक बस वुजू करने तो अब यूं यूं करते हैं, यूं करते हैं, हालांकि ये कुछ भी नहीं है। वो असल में थोड़ा सीखा हुआ है कि जवानों की तरह वुजू करो, बूढ़ों की तरह नमाज पढ़ो। तो ये जवानों की तरह जो वुजू करने बैठते हैं ना, तो फिर भी जवान होते हैं। चलो आपने सिखा दिया। तो ये इतनी तेजी के साथ वुजू कर रहे होते हैं कि ना हाथ सही धो रहे होते हैं, ना मुंह सही धो रहे होते हैं, ना पाँव सही धो रहे होते हैं, कुछ भी नहीं सही धो रहे होते, क्योंकि इनको जल्दी वुजू करना होता है। तो बहरहाल ये क्या है, वो यूं यूं कर रहे होते हैं, फिर ये कुछ भी नहीं है यार, ये सुन्नतें नहीं है, वो जद्दी पुश्ती चला रहा है, वो देख देख के कर रहे होते हैं। हालांकि वो मसहा करना ये हमारे यहाँ हनफिया में चौथाई सर का मसहा जो है ये फर्ज है। मसहा उसको बोलते हैं कि पानी की तरी पहुंचे जहां मसा करना ना, तो वो मतलब ये नहीं कि कर रहे मसा, समझे। तो अब मसा करने का तरीका है कि पूरा यूं मतलब ले जाए कि सारा सर जो है ना ये मतलब घेर ले पानी वाले हाथ से, ये मसा सर का हुआ। अब वो कानों का, समझे, तो ये है, अब ना ये है ना ये है ना उसमें ये भी नहीं है, ये वुजू का हिस्सा नहीं है। मतलब ये लोग इस तरह कर रहे होते हैं, हाथ भी यूं खाली 3 बार डाल देते हैं, यूं निकल जाता है, कोनी सूखी रह जाती है। नहीं, बाज जो है वो हाथ पूरा धोते हैं फिर भी यूं यूं करते हैं। जी जी, ये भी करते हैं, ये भी गलत है, पानी का इसराफ हो रहा है। जब हाथ धो लिया तो अब ये करने की हाजत ही नहीं है। तो ये क्या, वो सीखते नहीं है, जज्बा नहीं होता कि किसी को पूछें,
نہ کتاب کھول کے دیکھیں، بس یوں بولیں گے جیسے ہم لوگوں سے کبھی سن لیتے نا، ہمارے مولانا نے آج تک یہ نہیں سنایا، ہمارے مولانا نے یہ نہیں سکھایا. ارے بھائی آپ سیکھنے گئے کب ہو یار؟ علماء یہ نہیں سکھاتے، یہ بہت پرانا علماء یہ نہیں بتاتے. یہ ارے بھائی آپ علماء کے پاس گئے کب ہو اور ان سے سیکھا کب ہے آپ نے یار؟ کہ آپ کے پیچھے پیچھے علماء پھرے سکھانے کے لیے؟ تو یہ نہیں مطلب خالی بول دیتے ہیں بس علماء یوں کرتے ہیں، علماء یوں نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے، علماء ہی سکھاتے ہیں. باقی امی ابو سکھاتے ہوتے تو یہ دکھ ہم یہ دن نہ دیکھتے. اور امی ابو بھی تو خود نہیں سیکھے ہوتے نا. گھر میں تو اللہ رحم کرے بس کہ آج کل ماحول دعوت اسلامی کی برکت سے کئی گھروں میں ماحول بنا ہے الحمدللہ. جنرل بات کرو کہ نہیں ہے گھروں میں ماحول، سیکھنے سکھانے کا ماحول نہیں ہے. آپ خود سمجھتے ہیں مطلب نہیں ہے. تو اب آپ ماحول بنائیں گھر میں، آپ سکھائیں، امی کو سکھائیں، ابو کو سکھائیں، لیکن ذرا سوچ سمجھ کے، جھگڑا ہو جائے پیار محبت سے، نرمی سے، تو انشاءاللہ آپ کا کردار درست ہوگا. جھگڑے نہیں کرتے ہوں گے، میٹھا بولے ہوں گے، گھر میں آتے آتے سلام کرتے ہوں گے، امی ابو کے ہاتھ چومتے ہوں گے. تو کیوں نہیں سنیں گے آپ کی یار؟ مدینہ مدینہ ہو جائے گا گھر کا ماحول. ابھی گھر میں گھسے، کھانا کیوں گرم نہیں کیا؟ باجی کو دھکا مارا تو چھوٹے کو ہاتھ رکھ دیا. اب یہ دادا گیر اور پیدا گیر بن کے گھر میں جائیں گے تو کوئی آپ سے نہیں سیکھے گا. اور اب عوام میں یا اپنے سائے بھائیوں میں آئیں گے تو نویل کو لینے گئے جیسے آپ جیسا کوئی باخلاق ہے ہی نہیں، اور گھر میں شیر ببر ہے، وہ دہاڑتے اور چنگاڑتے خوب. یہ ہوتے ہیں اس طرح کے گھر میں ماحول. تو پھر گھر میں کوئی اس چیز کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.